نہ جانے کتنے دولت 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 ہائے روپیہ ہائے پیسہ ہائے پراپرٹی ہائے جائیداد کرتے کرتے آج خود ہی ہائے ہو گئے اور لوگوں نے انہیں بائے بائے کر دیا ہے. لیکن پھر بھی دنیا طلبی نہیں جاتی, ہوس نہیں جاتی, ہوس کا خاتمہ نہیں ہو رہا ہے. قرآن سمجھیں تب نا, اللہ کا فرمان پڑھیں گے تب نا. جس جانور کی تقدیر میں اللہ نے چارہ لکھ دیا وہ ہڈی کو تلاش بھی نہیں کرتا ہے. جس جانور کے مقدر میں اللہ نے ہڈی لکھی ہے وہ کبھی چارے پہ حملہ بھی نہیں کرے گا. جس کے مقدر میں جو ہے وہ اسی پہ صابر و شاکر ہے. مگر یہ ایک حضرت انسان ہے جو حلال پہ بھی ہاتھ مارتا ہے, حرام پہ بھی نوچا مارتا ہے, جائز بھی نہیں چھوڑتا, ناجائز بھی قبضہ کرتا ہے. جو چیز اسے مل جائے بس ہپڑا لو, سپیٹ لو, سمیٹ لو, اٹھا لو, بس یہی سب ہے. انسان کو بھی اللہ نے پیدا تو کیا لیکن انسان کی فطرت الگ الگ بنائی. ہر انسان کے اندر ایک الگ نیچر ہے, ایک الگ فطرت ہے, اور اس فطرت کے ہاتھوں وہ مجبور ہو جاتا ہے کبھی کبھی. کسی کی فطرت میں شیطانیت ہے, کسی کی فطرت میں خباثت ہے, کسی کی فطرت میں شرارت ہے, کسی کی فطرت میں نیک طینتی ہے, کسی کی فطرت میں تواضع ہے, انکساری ہے, خاکساری ہے. ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہے. بہرائچ شریف میں ایک بزرگ تھے, وہ ہمیشہ اپنے چہرے پہ نقاب رکھتے تھے. اصل میں معاملہ کیا ہے پہلے وہ سمجھ لیں. اللہ نے انسان کو جب آخر میں بنایا, سب سے آخر, لاسٹ کریچر, آخری مخلوق انسان ہے, تو اللہ نے انسان کو پوری کائنات کو سمیٹ کر اس کے اندر جمع کیا. انسان میں چالاکی بھی ہے, انسان میں بے وقوفی اور گھامڑپن بھی ہے, انسان بہت ہی سوچ و فکر کرنے والا بھی ہے, اور انسان پاگل اور مجنون بھی ہے. ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. اس انسان کے اندر کائنات, خلاق کائنات نے اپنی کاریگری اور جلوہ گری دکھائی ہے. اس انسان میں پہاڑ بھی ہے, اس انسان میں دریا بھی ہے, اس انسان میں اللہ نے پھول پتیوں کی طرح بھی کوئی چیزیں رکھی, یعنی ساری نباتات, جمادات, حیوانیت بھی اس انسان کے اندر ہے. یہ جب سدھرنے پر آتا ہے تو فرشتے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور دعائیں کراتے ہیں, اور جب بگڑنے پر آتا ہے تو شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا ہے کہ یہ اسکیم تو میرے دماغ میں نہیں تھی جو یہ لے کر آیا. شیطان بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا خبیث ہے یہ کہ یہ مجھ سے بڑا خبیث نکل گیا, ایسی اسکیمیں تو میرے پاس بھی نہیں ہے جو یہ لے کر آتا ہے. وجہ یہ کہ اللہ نے جب ساری چیزیں اس کے اندر جمع کی نا, تو کسی میں کوئی چیز زیادہ ہو گئی, کسی میں کم ہو گئی, کسی میں بڑھ گئی, کسی میں گھٹ گئی, کم زیادہ سب میں رکھ دیا. اب جس کے اندر لومڑی کا حصہ زیادہ آ گیا وہ بہت زیادہ چتر ہو گیا, چالاک ہو گیا. جس کے اندر بھیڑیے کا حصہ زیادہ آیا وہ نہایت درندہ اور خوخار اور قاتل بن گیا. کسی کے اندر شیر کا حصہ زیادہ آیا تو وہ بہادر بن گیا. کسی میں گیدڑ کا حصہ زیادہ ہو گیا, بزدل اور ڈرپوک ہو گیا. کسی کے اندر سانپ کا حصہ زیادہ ہو گیا, وہ سب کو ڈسنے ہی لگا. کسی کے اندر بچھو کا حصہ زیادہ ہو گیا, جسے دیکھو اسے ہی ڈنگ مار رہا ہے. یہ فطرت ہے, اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کون سا حصہ اس کے اندر زیادہ ہے. آدمی کی ایکٹیویٹی, اس کی وچاردھارا اور اس کے عمل سے, کام سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کون سا حصہ زیادہ ہے. اور ایک فطرت انسان کی اور بتا دے, کبھی بھی کوئی اچھا کام کریے 2-4 برے پیدا ہی ہو جاتے ہیں جو اس کام میں عیب نکالیں یا اس کام کو عیب دار کریں. ایسے لوگ پیدا ہو ہیں اور وہ نکل آتے ہیں. میں ایک شعر بتاؤں آپ کو, مجھے بہت پسند ہے وہ شعر, اور اکثر وہ شعر پڑھتا ہوں تو بڑی تسلی ملتی ہے کہ زمین پہ جب کہیں خوشبو کا پودا سر اٹھاتا ہے, زمین پہ جب کہیں خوشبو کا پودا سر اٹھاتا ہے, اسی کے پاس آ کر سانپ بھی اپنا گھر بناتا ہے. جہاں بھی خوشبو کا پودا آپ نے لگایا کہ آجو باجو سانپ منڈلانے لگتے ہیں. یہ فطرت ہے, آپ نیچر کو نہیں بدل سکتے.
جہاں بھی خوشبو کا پودا ہوگا قریب کہیں نہ کہیں سانپ بیٹھا ہوگا. یہ انسان کا نیچر ہے. شاعر نے بہت اچھی تصویر کھینچی ہے. کبھی بھی آپ کوئی اچھا کام کریے، 4 برا کہنے والے پیدا ہی ہو جاتے ہیں. فطرت ہے، جائے گی کدھر؟ انسان ہے. تو وہ بزرگ تھے، میں وہ بتا رہا تھا کہ وہ بزرگ تھے، ہمیشہ نقاب ڈالے رہتے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا، حضرت آپ ہمیشہ چہرے پہ نقاب کیوں رکھتے ہیں؟ کہا میں لوگوں کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا. کہا کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ کہا وہ بتانا نہیں چاہتا. بہت زیادہ اصرار ہوا تو ایک دن حضرت نے کہا دیکھنا ہے؟ بولے ہاں. ٹھیک ہے آج بتا دیتا ہوں. اب انہوں نے جب اپنی ٹوپی اپنی کھلا اتارا اور اس کے سر پہ رکھا، کہا پبلک کو دیکھو. آج جب اس نے پبلک کی طرف دیکھا تو کسی کا چہرہ سانپ کی طرح ہے، کسی کا چہرہ بچھو کی طرح ہے، کسی کا چہرہ بھونڈ کی طرح ہے، کسی کا چہرہ سب جانوروں کی طرح چہرے. گھبرا کے اس نے ٹوپی اتار دی. کہا حضرت یہ ٹوپی آپ ہی رکھیے، لیکن یہ چہرے ایسے کیوں لگ رہے ہیں؟ کہا جس میں جو فطرت ہے وہ چہرہ نظر آ رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل. جب انسانوں کا ذکر کیا تو آخر میں کہا نا اولئک کالانعام. نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ یہ اللہ کی سنتے ہیں، نہ یہ اللہ کی سنتے ہیں، نہ اللہ کی مانتے ہیں، نہ اللہ کو جانتے ہیں، نہ اللہ کو سمجھتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ شریعت کو سمجھتے ہیں. اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں قرآن میں. بل ھم اضل، بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جانور پھر بھی کسی حد تک اللہ کے احکام کے پابند ہیں، لیکن یہ تو اللہ کے احکام کا النگھن کرنے والا ہے. جس جانور کی تقدیر میں اللہ نے چارہ لکھ دیا وہ ہڈی کو تلاش بھی نہیں کرتا ہے. جس جانور کے مقدر میں اللہ نے ہڈی لکھی ہے وہ کبھی چارے پہ حملہ بھی نہیں کرے گا. جس کے مقدر میں جو ہے وہ اسی پہ صابر و شاکر ہے. مگر یہ ایک حضرت انسان ہے جو حلال پہ بھی ہاتھ مارتا ہے، حرام پہ بھی نوچا مارتا ہے، جائز بھی نہیں چھوڑتا، ناجائز بھی قبضہ کرتا ہے. جو چیز اسے مل جائے بس ہپڑا لو، سپیٹ لو، سمیٹ لو، اٹھا لو، بس یہی سب ہے. وجہ فطرت. اس سے آدمی کی فطرت کا پتہ چلتا ہے اس کے اندر فطرت کون سی ہے. نہ جانے کتنے دولت آئے روپیہ، آئے پیسہ، آئے پراپرٹی، آئے جائیداد کرتے کرتے آج خود ہی ہائے ہو گئے اور لوگوں نے انہیں بائے بائے کر دیا ہے. لیکن پھر بھی دنیا طلبی نہیں جاتی، ہوس نہیں جاتی، ہوس کا خاتمہ نہیں ہو رہا ہے. قرآن سمجھے تب نا، اللہ کا فرمان پڑھیں گے تب نا، تب سمجھ میں آئے گا نا ہوس کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تباہ کر دیا تم کو ہوس نے، دولت جمع کرنے کی ہوس نے تمہیں تباہ کر دیا ہے، خدا کی یاد سے غافل کر دیا. رات دن ہائے دولت، ہائے روپیہ، ہائے پیسہ لگے پڑے ہیں. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، یعنی اپنی قبروں میں پہنچ گئے، مگر تمہاری ہوس مٹی نہیں. اب تمہاری ہوس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرنے والی ہے. قبر کی مٹی سے تمہاری ہوس کا جو پیٹ ہے وہ بھر